وہ رات عام راتوں جیسی نہ تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں خاموشی تو تھی، مگر فضا میں ایک ایسی سسکی گونج رہی تھی جو صرف اللہ کے خاص بندوں کے کان سن سکتے تھے۔ ایک معصوم بچہ ننگے پاؤں بوسیدہ کپڑوں میں روتا ہوا کسی کونے میں بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا اور آنکھوں میں بھوک، سردی اور تنہائی کا عذاب۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اس بچے کی دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسی عالم میں ایک سایہ اس کے قریب آیا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹا، لیکن اس سائے سے ایسی مہربانی ٹپک رہی تھی کہ بچے کی آنکھیں رک گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے گشت کے دوران اس بچے کی ہچکی سنی اور ٹھہر گئے، اور انہوں نے پوچھا، بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بچے نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ دونوں مر چکے ہیں، محلے والوں نے نکال دیا ہے، آج دن بھر کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عمر کے دل پر چوٹ لگی، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فرمایا، اے میرے رب، اگر اس یتیم کا حق مجھ سے چھن گیا ہو تو عمر کی خلافت پر لعنت ہو۔ انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا، چادر میں لپیٹا اور خود بیت المال تک لے کر آئے۔ وہاں جا کر خادم سے کہا، سب سے اچھا کھانا نکالو، بچہ بھوکا ہے، پھر اس کے کپڑوں کا بندوبست کرو، طبیب کو بلاؤ تاکہ اس کے جسم پر جو خراشی ہیں ان کا علاج ہو۔ خادموں نے حیرت سے دیکھا کہ امیر المومنین خود بچے کو پانی پلا رہے ہیں، اپنی چادر سے اس کے پاؤں صاف کر رہے ہیں۔ بچے نے ایک لقمہ کھایا تو خوشی سے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا آج سے تمہارا باپ عمر ہے۔ پھر اس رات حضرت عمر نے اس بچے کے لیے الگ کمرہ مختص کیا، اس کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا اور روز رات کو خود آ کر دیکھتے کہ وہ کیسا ہے۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال آئے تو اس بچے کو کھیلتا ہوا دیکھا۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ خادم نے کہا، یہ امیر المومنین کا یتیم بیٹا ہے۔ حضرت علی مسکرائے اور کہا، جس قوم کے حکمران یتیم بچوں کا اپنا بیٹا بنا لیں اس قوم کو کوئی زوال نہیں۔ حضرت عمر کا یہ طرز عمل صرف ایک بچے تک محدود نہ تھا، ان کے دور خلافت میں بیت المال یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کے لیے ایک سائبان بن چکا تھا۔ خود حضرت عمر راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے اور جہاں بھی کوئی تکلیف میں ہوتا اس کے لیے خود سامان اٹھا کر لاتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کے خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز سنی، قریب جا کر پوچھا، بہن بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، بھوکے ہیں، دیگچی میں صرف پانی رکھا ہے تاکہ یہ سو جائیں۔ حضرت عمر کا دل دہل گیا، فوراً بیت المال گئے، آٹا گھی گوشت لیا۔ خادم نے کہا، میں اٹھا لاتا ہوں۔ فرمایا، نہیں، قیامت کے دن ان کا بوجھ میں اٹھاؤں گا، تو آج بھی خود ہی اٹھاؤں گا۔ پھر اس کے عورت کے خیمے میں جا کر خود کھانا پکایا، یہاں تک کہ بچے ہنسنے لگے۔ جب وہ ہنسنے تو حضرت عمر بولے، شکر ہے عمر کے رب کا جس نے جن بچوں کی مسکراہٹ دیکھنے دی۔ یہ وہی حضرت عمر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ ان کا عدل، ان کا رحم، ان کی بے لوث خدمت، یہ سب ایک ایسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ حضرت عمر کا ہر قدم ہمیں سکھاتا ہے کہ حکومت صرف کرسی کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری، قربانی اور انسانیت کے لیے جینا ہے۔ وہ حکمران جو خود کو سب سے بڑا خادم سمجھتا ہو وہی سچا امیر ہوتا ہے۔ ان کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا، ہر یتیم کو کفالت ملی، ہر بیوہ کو تحفظ، ہر بھوکے کو روٹی۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور بندوں کی محبت تھی۔ آج اگر ہم اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی حضرت عمر کا جذبہ پیدا کر لیں تو ہمارے معاشرے سے غربت، یتیمی اور بے بسی ختم ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر کے ان اعمال سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک یتیم کے آنسو پوچھ دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی بیمار کا علاج کروا دیں تو اللہ کے ہاں ہمارے لیے بھی وہی مقام ہو سکتا ہے جو حضرت عمر کے لیے ہے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جن سے اللہ راضی ہو جائے ان کے نام قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔